خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نوربار ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اور اسی رب نے اپنے لطف و کرم سے اپنے خاص بندوں کو اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی محبوبیت کا اعزاز بخش۔ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جس سے زمانے کی زینت قائم ہے، جن کی معرفت کی مہک سے تمام عالم معطر ہے، اور یہ اللہ والوں کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، آزمائشوں کو قبول کرتے ہیں، اور اس راہ میں اگر جان چلی جائے تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ان اللہ والوں کو جب خزانے پیش کیے جاتے ہیں یہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ دنیا ان پر فدا ہونے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ شیطان ان پر اپنے مکر و فریب کے جال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا ان پر کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ وہ ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے کرم سے محفوظ کر دیا ہے۔ لوگ کھاتے ہیں، یہ اللہ والے بھوکے رہتے ہیں۔ لوگ سوتے ہیں اور یہ اپنے مالک و مولا کی یاد میں قیام و سجود میں راتیں بسر کرتے ہیں، اور یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے سروں پر اللہ نے اپنی ولایت کا تاج سجایا۔ اللہ اکبر۔ انہیں اپنی معرفت اور پہچان عطا فرمائی، اور ان کے دلوں پر خاص تجلی ڈال کر انہیں چمکتا آفتاب بنا دیا، اور ان کی بصیرت کو اتنا تیز کر دیا کہ دور و نزدیک کی چیزیں انہیں یکساں نظر آنے لگیں۔ یہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور جب کسی بھی ولی کا ذکر ہماری زبان سے نکلتا ہے تو بے اختیار ہماری زبان پر رحمت اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی اعلیٰ شان کے مالک ہیں کہ ان کے فضائل و کمالات خود خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت ترجمان سے بیان فرمائے ہیں۔ ان اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آئیے میں اب آیت قرآنی سے آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ نے اولیاء اللہ کے بارے میں اپنی پاک کتاب میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں اولیاء اللہ کی بنیادی شرائط بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اولیاء اللہ تو پرہیزگار ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے ایمان، پھر تقوی اور پرہیزگاری شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، کوئی بے دین اور فاسق اور فاجر شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چرس اور بھنگ پینے والے، کش لگانے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی تو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ اللہ کے ولی تو عبادت گزار ہیں۔ اللہ کے ولی شریعت کے پابند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اولیاء اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ حدیث قدسی میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیہ،
جس نے کسی ولی کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے اللہ کا. اور یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور فرمایا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اللہ حلول سے پاک ہے، کسی کے جسم میں حلول نہیں کرتا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح فتول غیب میں، اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی؟ غور سے سنیے مدنی چینل کے ناظرین. فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عشق و محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے، نفسانیت اور انانیت والا زنگ میل کچیل جب دور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پھر انوار سے دیکھتا ہے، اور انہی کی بدولت سنتا ہے، اور اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے، اور اس کا چلنا پھرنا پکڑنا انہی سے ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، چاہے وہ آواز نزدیک کی ہو یا دور کی ہو. اور اس کی آنکھیں نور جلال سے جب منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب اور دور، مشکل اور آسان میں اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ دور سے بھی مدد کر لیتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ ان کے لیے دور اور بعید کی چیزیں جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہ یکساں ہو جاتی ہیں. اگر وہ بغداد میں بیٹھا ہے اور اس کا مرید پاکستان میں ہے اور مرید کو کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو وہ اس کا پیر و مرشد، اس کا شیخ اس کی بغداد میں بیٹھ کر بھی دستگیری اور مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ایسی باتیں ثابت ہیں. چنانچہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل. اللہ اکبر. یعنی خطبے میں فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل. اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 مائل دور مدینہ منورہ سے تھے اور دشمنوں کے گھیرے میں تھے، مگر اتنی دور بھی فاروق اعظم نے مدینے میں کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو. یعنی دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اور فاروق اعظم کی آواز مدینے سے گونجی اور 1400 مائل دور جا کر حضرت ساریہ نے سنی. یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے قریب اور بعید یہ یکساں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ان اولیاء اللہ کی شان قرآن میں اور احادیث میں بیان ہوئی، جیسا کہ اپنے آیت قرآنی اور حدیث قدسی سے سنا. انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو وہ واقعات بیان کریں گے. یہ واقعات کتابوں میں لکھا ہے لشکروں کی مانند ہیں، دل پر وارد ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کے واقعات سن کر عبادت میں زیادتی ہو جاتی ہے. ان کے واقعات سن کر دل توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ان واقعات سے ہمیں بہت ساری باتیں سبق آموز ملیں گی اور عمل کی طرف جذبہ بڑھے گا. انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے قصص الاولیاء میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ
اولیاء